بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹی اسپیشل میں میں ہوں شاہین عتیق. خواتین و حضرات، ہمارے درمیان میں آج جو شخصیت موجود ہیں وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں. آپ عوامی ورکر پارٹی کے بھی صدر ہیں. اس کے علاوہ آپ مصنف ہیں اور مختلف کتابیں جو ہیں وہ آپ نے لکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لیکچرار بھی ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں لا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی لیکچر جو ہیں وہ قانون کے پر جو ہے وہ دیتے ہیں. جو شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہیں ان کا نام ہے عابد حسن منٹو ایڈوکیٹ. السلام علیکم جی. اب صاحب، آپ سے سوال کا آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ آپ وکالت سے وابستہ رہے، ممتاز قانون دان بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ سیاست میں جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آئے؟ دیکھیں، سیاست سے تو میں قدرتی طور پر ہی آ گیا. یعنی کہ وکالت میں تو میں سوچ سمجھ کے آیا، لیکن سیاست میں میں قدرتی طور پر اس لیے آیا کہ میرے گھر میں میرے والد بھی سیاست میں تھے پاکستان بننے سے پہلے، اور ہمارے ننیال بھی اور ہمارے ددیال میں بھی سیاست عام تھی. کچھ لوگ کانگریس میں تھے، کچھ لوگ مسلم لیگ میں تھے، اور کچھ لوگ کمیونسٹ پارٹی میں تھے. تو ایک طرح طرح کی سیاست ہمارے گھر میں موجود تھی. تو اس لیے بچپن سے ہی اور لڑکپن سے ہی یہ چیزیں تو ہم نے سنی تھیں، دیکھی تھیں، اور ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ وابستگی رہی تھی. لیکن جب آزادی ہو گئی، اس وقت میں 15 سال کا تھا، 1947 میں، تو تب میں نے آہستہ آہستہ جو پڑھا، جو سنا اور جس چیز کا تجربہ کیا، وہ مجھے بائیں بازو کی سیاست کی طرف لے گیا. اور پھر میں تب سے 1948-49 سے مستقل بائیں بازو کی سیاست میں. منٹو صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ موجودہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، مزدور جو ہیں وہ بے روزگار بھی ہو گئے، فیکٹریاں بھی نہیں چل رہی، تو اس پر آپ نے اپنی پارٹی کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ ورکروں کے تحفظ؟ نہیں، ہماری تو مستقل آواز ہے، اس لیے کہ ہماری پارٹیاں تینوں جو تھیں وہ بھی، اور اب یہ موجودہ پارٹی جو ہے یہ تو کام ہی کرتی ہے مزدوروں میں، اور ٹریڈ یونینز بناتی ہے، ٹریڈ یونینز میں کام کرتی ہے، ٹریڈ یونینز کے مسئلے اٹھاتی ہے، مزدوروں کے مسئلے اٹھاتی ہے. اس کا تو کام ہی یہ ہے. اور دوسرا کام اس کا کسانوں کے ساتھ ہے، اور کسانوں کی کسان کمیٹیاں بناتی ہے، ہاری کمیٹیز بناتی ہے، اور ان کے مسئلے لے کے چلتی ہے. آئے روز ہم کسان جلسے اور کانفرنسیں کرتے رہتے ہیں. اور لیکن قصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مین سٹریم پولیٹکس ہے، کیونکہ اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح فٹ نہیں ہوتی جس طرح ہمارے میڈیا کو جن چیزوں سے دلچسپی ہے، اس لیے ان کا ذکر کم آتا ہے. تو ورنہ تو ہمارا تو کام ہی یہی ہے. اچھا منٹو صاحب، اس وقت ہم دوسری عدالتی طرف آ جاتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، تمام افراد کی نظریں جو ہیں اس وقت سپریم کورٹ کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور سپریم کورٹ پہ جو ہے ابھی نیب کا کیس بھی چلا، نیب کے چیئرمین کی طرف سے جو ہے وہ خط بھی لکھا گیا. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ توہین عدالت ہے. تو یہ جو باقی اور بھی سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے نکتہ چینی ہوتی رہتی ہے، تو کیا یہ ہم تصادم کی طرف نہیں جا رہے ہیں اس وقت؟ نہیں، تصادم تو کئی بار ہوتے ہوتے بچ گیا، اور یہ پچھلے 2 سال کی 2.5 سال 3 سال کی تاریخ جو ہے وہ اسی طرح رہی ہے نا. ایک تصادم تو وہ تھا جو پرویز مشرف کی حکومت سے ہوا، جس میں باقاعدہ ایک ایجیٹیشن ہوئی. اس میں جوڈیشری بھی، وکیل بھی، اور عام عوام بھی، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک طرف تھے، اور پرویز مشرف کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کے مخالف انہوں نے لڑائی لڑی. تو اس وقت بھی جوڈیشری نے ہی ایک طرح کا فرم سٹینڈ لیا، اور ججوں نے لیا، اور اس کے ساتھ وکیلوں نے لیا، اور یہ تصادم تو اس وقت ہوا جس کے نتیجے میں پرویز مشرف کے بنائے ہوئے کئی ضابطے جو ہیں ان کو کالعدم کر دیا گیا بعد میں جوڈیشری بحال ہوئی. تو دوسرے تصادم جو ہے وہ پھر جب سویلین گورنمنٹ قائم ہوئی 2008 کے الیکشنوں کے بعد، تو اس دوران میں بھی بار بار یہ معاملے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کی ایک پرانی روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو بھی کرتا ہے، چاہے وہ فوج کرتی ہو، چاہے وہ سویلین لوگ کرتے ہوں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام انسٹیٹیوشنز کو اپنے ماتحت کریں اور اپنے کنٹرول میں رکھیں. آئین قانون کے نقطہ نظر سے کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں جو آزاد ہیں، جن کو کنٹرول کرنا کوئی انتظامیہ کا اور سیاسی حکومت کا کام نہیں ہے، جس میں ایک عدالت ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس.
دوسرا الیکشن کمیشن ہے. لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے تو بڑے اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں نا. بڑا نہیں وہ ٹھیک ہے مگر جب وہ اچھے اقدامات ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں, مجھے اچھے لگتے ہیں, کیونکہ وہ حکومت کے بعض نااہلی کے کاموں کو ایکسپوز کرتے ہیں اور ان کی کرپشن سے پردہ اٹھاتے ہیں. تو اس لیے ان کا کانفلکٹ آ جاتا ہے نا, حکومت کے ساتھ ان کا تصادم ہو جاتا ہے. تو حکومتیں کوشش کرتی ہیں, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, پچھلی روایت ساری بھی اسی طریقے سے رہی ہے, جس کے نتیجے میں بعض اوقات سپریم کورٹ جو ہے وہ حکومتوں کے ماتحت بھی ہوئی, خاص طور پر فوجی حکومتوں کے ماتحت ہو گئی ہے اور ان کی مرضی کے مطابق سپریم کورٹ نے کام کرنے شروع کر دیے یا ان کی حمایت میں کام کرنے شروع کر دیے, جس کے خلاف بھی ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. اس لیے یہ تو چلتا رہتا ہے معاملہ. ایک ایسے ملک کے اندر جہاں جمہوری روایت جو ہے وہ پائیدار نہیں ہوئی, جہاں جمہوری سٹرگل جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنی قدم نہیں قائم کر سکی, جہاں لوگوں کو جمہوریت کا صحیح مفہوم معلوم نہیں ہوا, جہاں پارلیمنٹ کی اہمیت معلوم نہیں ہوئی, جہاں آئین اور قانون کے ضابطوں کی حرمت کا کوئی تصور نہیں ہے, تو وہاں یہ کانفلکٹ رہتے ہیں. اچھا منٹو صاحب, عدلیہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے وہ احکامات آزاد عدلیہ ہے اور احکامات بھی جاری کرتی ہے, اور جب ان کی بات پہ عمل درآمد نہیں ہوتا وہ پھر اپنی بے بسی بھی جو ہے وہ کا بھی اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ جو چیز حکومت وقت کو ناقابل قبول ہے یا ناپسند ہے, یعنی اگر حکومت کے اہلکاروں کے یا ان کے وزیروں کے یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے یا ان کے حمایتیوں کے کرپشن کے کیسز ایکسپوز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس تکلیف میں ہوگی نا. منٹو صاحب, اس وقت انتخابات بھی سر کے اوپر ہیں اور نئے صوبوں کی بھی ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہے, اور اس وقت قومی اسمبلی میں بھی ایک بل پیش کیا جا رہا ہے اس صوبوں کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ بتائیں, آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ اس موقع پر جب کہ انتخابات سر پر ہیں یہ صوبوں کا آنا چاہیے تھا معاملہ سامنے؟ دیکھیے, پاکستان کے اندر صوبے جو بنے ہوئے ہیں یہ تو انگریزوں نے بنائے تھے, ٹھیک ہے نا, اور ظاہر ہے کہ انگریزوں نے اپنے مقاصد کے تحت ان کو بنایا تھا, اور اس میں کئی افراط و تفریط بھی ہے, اس لیے کہ وہ علاقے جو ایک صوبے میں ہونے چاہیے تھے وہ دوسرے صوبے میں ہیں, اور دوسرے صوبے کے بہت سارے علاقے ایک اور صوبے کے اندر ہیں. یہ جھگڑا تو پہلے زمانے سے موجود ہے. صوبوں کی آزادی اور خود مختاری کا مسئلہ بنگال جب ہمارے ساتھ تھا, مشرقی پاکستان, تب بھی یہ اٹھا کہ مشرقی پاکستان کے حقوق کیا ہیں. تو یہ کشمکش, یہ صوبوں کی ری ڈیمارکیشن اور ان کی حدود کا اثر نو تعین کرنا اور نئے صوبے بنانا, یہ تو ہمارے ملک میں موجود تھا. لیکن چونکہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ 30-40 سال یہاں پہ رہی ہے, اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ صوبے جو ہیں یہ الیکشن کے دوران ہی کیوں اٹھایا گیا ہے؟ ہاں, یہ وہ تو پہلے بھی اٹھایا جاتا ظاہر ہے کہ ہر حکومت جو ہے وہ اپنے مقاصد کی برابری کے لیے اس قسم کے کام کرتی رہتی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اس موقع پر اس قسم کے سوالات اٹھانے سے وہ اپنے مد مقابل کو یعنی مسلم لیگ نون کو وہ تکلیف دے سکتے ہیں یا ان کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں, کیونکہ پنجاب مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا ایک طاقت کا مظہر ہے. تو اس لیے پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا یا اس قسم کا سوال اٹھانا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل پلوائے ہے. مگر ہماری پارٹی نے اس کے اوپر ایک موقف رکھا ہے, اور ہماری پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں نئے صوبوں کے بنانے کا مسئلہ صرف سرائکی کا نہیں ہے, وہ ہزارے کا بھی ہے, وہ اور علاقوں کے اندر بھی یہ مسائل اٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ایک نیشنل کمیشن ہونا چاہیے جو اس کے اوپر غور و خوض کرے اور صوبوں کی ری ڈیمارکیشن کرے, اور جہاں پہ لوگ چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں لوگوں کے چاہنے کی بات بڑی اہمیت کی مالک ہے. ابھی جو انہوں نے سرائکی صوبے کی حدود متعین کی ہیں اس میں 2 شہروں, بہت بڑے شہر جو ہیں, ان کے لوگوں نے تو اعتراض کر دیا, میاں مالی کے لوگوں نے اعتراض کر دیا, ہڑتالیں کر دیں کہ ہم تو نہیں جانا چاہتے سرائکی صوبے میں. تو اس لیے یہ لوگوں کی خواہش ہونی چاہیے نا, برسر اقتدار لوگوں کی خواہش سے چیزیں نہیں بنتی اور صوبے نہیں بنتے. کیا یہ صوبے ایسے بننے سے ووٹ تقسیم ہوں گے, کیا اس میں ہوگا؟ نہیں, یا لوگوں کو اس کے کمیشن جو ہے جب بیٹھے گا اور تفصیل کرے گا, ہندوستان کے اندر ایک کمیشن ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں آزادی کے وقت جتنے صوبے تھے اس سے قریباً اب 2 صوبے ہو چکے ہیں.
تقسیم در تقسیم ہوئی ہے وہاں پہ. پنجاب کے اندر 3 صوبے بنے ہیں، یعنی پہلے پنجاب مشرقی اور مغربی پنجاب میں تقسیم ہوا، پھر مشرقی پنجاب کے اندر ہریانہ اور پنجاب، اور اس کے بعد ہل ٹریکس کے جو صوبہ ہے وہ 3 الگ الگ صوبے بنے. اسی طرح اور جگہوں کے اوپر بنے ہیں، کیونکہ ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اپنی شناخت چاہتے ہیں اور اپنے وسائل کے اوپر اپنا قبضہ چاہتے ہیں. دیکھیں نا، وسائل بہت اہمیت کے مالک ہیں، ان کے بغیر تو ترقی جو ہے وہ ناممکن ہے. اگر میرے علاقے کے اندر تیل نکلتا ہے مثال کے طور پر، مگر اس تیل کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہے، تو وہ تو مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح سے گیس نکلتی تھی بلوچستان سے شروع میں، اور گیس سارے ملک میں تھی مگر بلوچستان میں نہیں تھی. تو اس لیے یہ سوالات ہمیشہ اٹھیں گے، اور اسی لیے کمیشنز بنائے جاتے ہیں تاکہ ان معاملات کو طے کیا جائے. مجھے صاحب یہاں پر لیتے ہیں بریک. خواتین و حضرات یہاں پر لیتے ہیں بریک. کہیں نہ جائیے گا، ہم نے عابد حسن منٹو صاحب سے بہت سی باتیں پوچھنی ہیں.